سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہوں گی کہ آج ہم اس موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ادھر آئے، اور پھر جو بیچ میں ایک پروموٹر جس نے ہمیں یہ جگہ پرووائڈ کی، ہمیں یہ سیشن کے لیے جگہ، ٹائم اور ارینجمنٹس کے لیے، تو وی شوڈ کلیپ فار دا قاسم علی شاہ صاحب ایکچولی، اور ان کی ٹیم کے لیے۔ انہوں نے ہمارے لیے وہ راستہ ہموار کیا جو نارملی ایزیلی ہم لوگوں کو اس کی ایکسیس نہیں ہوتی ہے اصل میں۔ تو یہ اصل میں ایک ویلیو ہے ان کی، قاسم علی شاہ صاحب کی، جو وہ لوگوں میں اور سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، ایڈ کرتے ہوئے، لوگوں کو سکھاتے ہوئے۔ اور یہ چیزیں ہی ہم آج ڈسکس کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے اپنی نوجوان نسل اور ہم نے اپنے تعلیمی ادارے، اپنا نظام تعلیم، اور پھر جو اس میں پیرنٹس کا رول ہے، ہم نے ان سب چیزوں کو کس طرح سے دیکھنا ہے، جہاں جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے اس میں ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو ہمارا جو تعلیمی نظام، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ اس چیز سے اگری کرتے ہیں کہ یہ بہتر ہو چکا ہے یا ابھی بھی جو پرانی ہی ڈگر پہ چل رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ ہمارا تعلیمی نظام کب سیٹ کیا گیا تھا، کب بنایا گیا تھا؟ 447، ویری گڈ۔ یہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے یہ تعلیمی نظام سیٹ کیا تھا کلرک پیدا کرنے کے لیے، صرف جو ان کو اپلیکیشن لکھ سکیں چھٹی کے لیے، اور انہوں نے پاسنگ مارکس کیا رکھے تھے؟ 33%۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس قوم میں کوئی فلاسفرز، انٹلیکچوئلز، سائنٹسٹ وہ لوگ پیدا ہوں۔ یہ تو ان کو نہیں پتا تھا کہ ہمارے اسلاف، ہمارے آباء و اجداد ہسٹری میں کیا تھے۔ انہوں نے پوری کوشش کی اس محکوم قوم کو مزید ان کو غلام بنانے کے لیے، اور الحمدللہ تو نہیں، مجھے کہنا چاہیے انفارچونیٹلی، کہ ہم بہت سا لیول جو ہے اس ایجوکیشن سسٹم کا ابھی تک لے کے چل رہے ہیں اپنے ساتھ۔ اس میں جو ٹاپ آف دا لسٹ از کریمنگ۔ جو کریمنگ ہمارے تعلیمی نظام میں ایک فیکٹر ہے، ہم صرف اپنے بچوں کو ریس میں جیتنے والے گھوڑے بنا رہے ہیں۔ انہوں نے مارکس لینے، اتنا نیرو ویژن، مارکس لینا، مارکس اورینٹڈ بنا رہے ہیں، اتنا نیرو ویژن، لیکن اس کے لیے اتنا پریشر کہ آپ نے مارکس لینے ہیں، آپ فرسٹ کیوں نہیں آئے۔ بلیو می، میرے ساتھ ایک ایسا ہوا آج سے 3 سال پہلے، میرے آفس میں ایک پیرنٹ آئے، ان کا بچے کا رزلٹ ڈے تھا اس دن، اور بچہ فرسٹ کے بجائے سیکنڈ آیا، اور اس کے فادر نے میرے سامنے، اس کی ٹیچر کے سامنے، اس کے منہ پہ تھپڑ مارے کہ تم فرسٹ کیوں نہیں آئے۔ صرف 2 مارکس کی وجہ سے وہ بچہ فرسٹ نہیں آ سکا تھا۔ اس دن میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میں ساری رات بہت اپسیٹ رہی کہ صرف 2 مارکس، اور یہ وہ مارکس جن کا کوئی کرائٹیریا بھی نہیں ہے ہمارے نظام میں۔ اس فادر نے کس طرح اس بچے کی انسلٹ کی، اس کو ہیومیلیٹ کیا، اس کو ڈاؤن کیا، اس کو ڈسکریج کیا۔ تو ہمیں اپنے اس تعلیمی نظام میں بہت زیادہ بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے مائنڈ میں، اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ مور دین لیکس انٹیلیجنس آف نیورونز ہوتے ہیں، انٹیلیجنس کے، ذہانت کے۔ ہم اس کو کریمنگ کر کے لائک بوائلڈ ایگ کر دیتے ہیں، سخت۔ اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ کریمنگ کرتے ہیں، کریم کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں، یا جو لوگ کریٹیو ہوتے ہیں، امیجنیٹو ہوتے ہیں، اسکلڈ بیسڈ ہوتے ہیں، ان میں ایک ڈفرینس ہے۔ ڈفرینس کیا ہے؟ جو لوگ کریم کرتے ہیں وہ ریجڈ ہوتے ہیں، دے آر نیگیٹو موسٹلی، اور جو کریمنگ نہیں کرتے، کریٹیو ہوتے ہیں، اپنے صرف اس کو میمورائز نہیں کرتے، سمجھتے ہیں، اس سے کچھ چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں، دے آر پازیٹیو، دے آر فلیکسیبل، دے آر فلیکسیبل۔ اگر دیکھیں ان سب کوالٹیز کی، ویلیوز کی ہمیں بینگ اے نیشن ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن ہم صرف وہ کریمنگ کو پروموٹ کرتے ہوئے اپنے سلیبس میں صرف ہم اگر اینڈ میں کوشچن آنسرز دیکھیں، فیکچوئل کوشچنز ہوتے ہیں، واٹ از دس، واٹ از دا نیم آف دس، وین پاکستان واز آن لائک دا سرفیس آف دا ورلڈ، 1 word آنسرز، ٹھیک ہے نا؟ تو جو اگر ہم وہ، میں ریسرچ کی بات کر رہی تھی کہ جو لوگ اس میں کریم کرتے ہیں، چیزوں کو صرف میمورائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دے آر ریجڈ، دے آر نیگیٹو، اینڈ they reject everything. If you will guide them now, they will not accept. Acceptance is not there. اور acceptance کا ہونا کسی بھی انسان میں، کسی بھی معاشرے میں، وہ بہت اچھی تبدیلی لا سکتا ہے وہ شخص جس میں acceptance ہوتی ہے۔ تو جو لوگ کریٹیو ہوتے ہیں، انوویٹو ہوتے ہیں، بیکاز they used to think، تو وہ کیا چینج لا سکتے ہیں معاشرے میں؟ فلیکسیبل ہوتے ہیں، وہ کہیں سے بھی کوئی نہ کوئی چیز لے لیتے ہیں سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے، اور پھر وہ ان میں کیا ہوتی ہے؟ ایکسیپٹنس ہوتی ہے، ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں جس طرح انہیں گائیڈ کیا جاتا ہے، اور وہ نئے نئے آئیڈیاز سوسائٹی میں لاتے ہیں۔ ہم قرآن پاک میں کیا کہا گیا؟ غور و فکر، تدبر، اور یہی ہمارے نظام تعلیم میں نہیں ہے۔ ہم ایم فل اسٹارٹ کرتے ہیں، ایم فل لیول پہ ریسرچ اسٹارٹ ہوتی ہے، رائٹ؟ اس میں ہم انالیٹیکل تھنکنگ بھی ڈیولپ کرتے ہیں،
اس میں ہم کریٹیکل تھنکنگ بھی ڈیولپ کرتے ہیں. باقی ویسٹرن کنٹریز میں یہ سب چیزیں, میرا بھانجا ہے, ہی از ان انگلینڈ, اور وہ کلاس 3 سے ان کو کوئی ٹاپک دے دیا جاتا ہے, دے ہیو ٹو سرچ فرام انٹرنیٹ اینڈ دے ہیو ٹو رائٹ. IB کیا ہے, انٹرنیشنل بیکلریٹ سسٹم, اس میں وہ کلاس 9 آن ورڈس کیمبرج کا سسٹم ہے, اور اس میں وہ ریسرچ شروع کر دیتے ہیں. ہم MPhil لیول پر جا کے یہ چیزیں سیکھتے ہیں, اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ 4 سال 4.5 سال کا بچہ 4 زبانیں سیکھ سکتا ہے. آپ اور میں اس ایج میں نہیں 4 زبانیں ایٹ اے ٹائم سیکھ سکتے, لیکن 4 سے 4.5 سال کا بچہ, ریسرچ بتاتی ہے کہ 3 سے 4 لینگویجز ہی اور شی کین لرن. اتنی اس میں فلیکسیبلٹی ہوتی ہے, اس کے مائنڈ میں اتنی زیادہ یہ اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہوتی ہے, لیکن ہم اس کو اس طرح سے یوٹیلائز ہی نہیں کرتے, پتہ ہی نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. لینگویج سکھانے کا رول ہے LSRW, لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. ہمارے ہاں کیا ہے, رائٹنگ سب سے پہلے ہے. پیرنٹس کیا کہتے ہیں, اس بچے کو ABC لکھنی آتی ہے. اسکول انہوں نے اگر جا کے بلیم کرنا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو تو ABC نہیں لکھنی آتی ہے ابھی تک. آپ کرائٹیریا دیکھیے, آپ اویئرنیس دیکھیے پیرنٹس کی, لیول آف انڈرسٹینڈنگ کیا ہے. ہم الٹا جا رہے ہیں. نیچر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, وہ اس کو سب سے پہلے اذان کیوں دی جاتی ہے, لسننگ کچھ میٹر کرتی ہے تو اذان دی جاتی ہے نا. ریسرچ بتاتی ہے, سائنس بتاتی ہے کہ وہ بچے اذان سن کے سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو نظام دیا وہ کیا تھا, لسننگ, اسپیکنگ, ریڈنگ اینڈ دین رائٹنگ. اور ہم اسٹارٹ کرتے ہیں رائٹنگ اینڈ دین ریڈنگ, اور لسننگ اسپیکنگ کا تو کوئی نام ہی نہیں ہے. اسی لیے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم از انیبل ٹو کریٹ, ٹو ڈیولپ effective communicators. We don't have confident people. The people, they are hesitant to speak in front of anyone. پھر کیا ایجوکیشن ہے ہماری. میں ٹوٹلی ایجوکیشنل سسٹم کو ڈسکریج نہیں کر رہی, لیکن جہاں کہیں ہم لوگ اس میں لیگ کرتے ہیں, ہمیں بینگ اے نیشن ان چیزوں کو امپروو کرنا ہے, ان کو اس میں ایڈ کرنا. اور یہ تبھی پاسبل ہے اگر ہم سب کے پاس اویئرنیس ہو, ہم سب ایک سوچنے اور سمجھنے والا دماغ رکھتے ہوں, اور ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہوں. موٹیویشن انسان کے اندر ہے, ہم نے صرف وہ ایکسپلور کرنی ہے. ہم وہ بھی نہیں کرتے, ہم مارکس پہ ہی آ کے اس کو روک دیتے ہیں. ہم موٹیویٹ بھی نہیں کرتے, ہم بچوں کو غلطیاں نہیں کرنے دیتے. اگر آپ کوشچن آنسرز دیکھیے, ہمارا تعلیمی نظام کیا کہتا ہے کہ ٹیچرز کو ریسورس گائیڈز بھی دیے جاتے ہیں. آنسر بورڈ پہ لکھیں, بچہ اس کو کاپی کرتا ہے, اس کو کرام کرتا ہے, فل مارکس ملتے ہیں, دیٹس آل. ہونا کیا چاہیے, اس ایک کوشچن کی مدد سے بچوں کو 5 to 6 questions they should make. اس کوشچن سے, دس از کالڈ کریٹیوٹی, دس از کالڈ امیجینیشن, دس از کالڈ غور و فکر جس کا قرآن میں حکم دیا گیا, دس از کالڈ تدبر. جب ہم کوشچن کے کی ورڈز پر غور کریں تو پھر ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے, ہم بچوں کو یہ باتیں سکھائیں. اصل میں ہمارے نظام میں یہ چیز ہے ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ سیکھا کیسے جاتا ہے. جو قومیں عروج پر ہیں وہ کیا سکھا رہے ہیں کہ سیکھا کیسے جاتا ہے. سیکھنے میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, لیکن وی ڈونٹ ہیو ٹائم, وی آر ناٹ پیشنٹ, وی ڈونٹ ہیو پیشنس کہ ہم ان کی مسٹیکس کو اگنور کریں. وی آر آف ہیسٹی نیچر. ہم چاہتے ہیں ہم نے آج یہ ٹیچر نے بچے کو بتایا اور وہ چیزیں اس طرح سے بس بچہ کرام کر لے, دیٹس آل. ٹیچرس کے پاس ریسورس گائیڈز ہونا ایک بہت بڑا المیہ ہے. ہر بچے کا آنسر سیم ہونے کا مطلب ہے کہ آپ ان کی کریٹیوٹی, ان کی امیجینیشن کو ختم کر رہے ہیں. ہم کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ. آپ میں سے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کا یہ رائٹ ہے, ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ٹیچرز سے کلاس میں افیکٹو کوشچنس کریں, اپنے لیسنس کو پریپیئر کر کے جائیں. آپ کو پتہ ہو بینگ اے نیشن کہ ہم نے جو کل پڑھنا ہے وی شوڈ ریڈ اٹ آؤٹ ان ڈیٹیل. انٹرنیٹ آپ کے پاس کس لیے ہے, صرف ناٹ فار دا سوشل میڈیا یوز, ناٹ فار دا انسٹاگرام. آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کافی چیزیں پڑھ کے ویری نیکسٹ ڈے جائیے اینڈ آسک ڈفرنٹ کوشچنس فرام یور ٹیچر. Don't you think teachers will be more alert, will be more active in the classroom in order to answer the queries of the students? And this is also responsibility of teachers to guide their kids, to guide their children, how to be prepared for the next lesson. اور جو قومیں اپنے اگلے آنے والے دن کی تیاری کرتی ہیں بہتری کے لیے, وہی قومیں عروج پاتی ہیں. ہمارا آنے والا کل آج سے بہتر ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا.
تو یہ سب چیزیں مل کر ہم سب کو مل کر ایک رول پلے کرنا ہے، ایک کردار ادا کرنا ہے، اور یہ تبھی پاسبل ہے جب ہم لوگ ایک پیج پر ہوں. ہمارا مقصد اپنے ملک کی بہتری، ٹھیک ہے، ہمارا مقصد ایک دوسرے کی فلاح اور خیر. ہمارے ایجوکیشنل سسٹم میں ویلیوز نہیں ہیں. وی آر ناٹ ایبل ٹو انکلکیٹ دا ویلیوز وچ آر ڈائرلی نیڈیڈ فار ہیلدی سوسائٹی. ہمارے بچوں میں وی آر ناٹ ایبل ٹو میک دیم آنیسٹ. اور اگر جو لوگ ہوتے ہیں نا، یہ انہیریٹنس میں ہوتے ہیں ان کے، یا ایک ایکسیپشنل کیس ہے. لیکن ہمارا تعلیمی نظام اس چیز کی طرف ہمارے بچوں کو لے کے جا ہی نہیں رہا. ہمارے بچے افیکٹولی بولنے کے قابل نہیں ہیں، اسٹرکچر ہی نہیں ہے. عموماً ہر چیز مکسڈ ایبلٹی بیسڈ ہونی چاہیے، لیکن ٹیچر کو وہ لیولز پتہ ہی نہیں ہے. جو آنسر وہ بورڈ پہ لکھ رہی ہے مے بی وہ بلو ایوریج اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے، بٹ شی از رائٹنگ، اور ایوری بڈی از فورس ٹو کاپی دیٹ آنسر فرام دا بورڈ اینڈ دین ویری نیکسٹ ڈے دے ہیو ٹو وامٹ. اٹس کائنڈ لائک قاسم علی شاہ صاحب کہتے ہیں نا، آپ اس کو رٹا لگا کے پھر آپ جب اس کو لکھتے ہیں تو اٹس کائنڈ آف وامٹ. تو ہم یہ بچوں سے وامٹ کروا رہے ہیں، پھر ان کو اسکول آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم قرآن کو غور و فکر سے پڑھیں اور ہم ہر سبجیکٹ کو اس سے ریلیٹ کریں، بلیو می وی کین گیٹ مینی آف دا میسیجز، مینی آف دا تھنگس. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا جو ہمیں میسیج ہے وہ قرآن میں دے دیا، لیکن کیا ہم نے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ ناٹ ایٹ آل. وی آر جسٹ ویٹنگ. کوئی مسیحا آئے گا، ایک پالیسی بنا کے لائے گا اور ہم اس پہ کام کر دیں گے. لائک فالوورس، وی شوڈ بی انیشیٹرز ناٹ دا فالوورس. بینگ اے پیرنٹس، ہمارے کریکولم میں قرآن کو بھی ایڈ ہونا چاہیے، اور پیرنٹس کا بھی گھر میں ایک سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ ہم قرآن کی ایک آیت وتھ لفظی ترجمہ با محاورہ ترجمہ، اور پھر ہم بچوں سے پوچھیں کہ اچھا آپ نے اس سے کیا سیکھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اس میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، اس میں نشانیاں ہیں تدبر کرنے والوں کے لیے، عقل والوں کے لیے. کھلم کھلا ہی سیز ان قرآن، بٹ ویئر آر وی آر لیکنگ. ہمارے پاس، ہم عربک پڑھ کے سورہ یاسین ہم روزانہ پڑھتے ہیں کہ سارے دن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. ہمارے ٹارگیٹس ہی نہیں ہیں، ہمارے آبجیکٹیوز ہی نہیں ہیں. ہمیں ویلیوز میں سب سے پہلی ویلیو کیا ایڈ کرنی چاہیے اپنے بچوں میں؟ اگر ہم بچے کا سٹارٹنگ پوائنٹ دیکھیں اور اینڈ پہ بھی دیکھیں تو یہ ایک واحد پوائنٹ ہے جس پر ہم بچوں کی تربیت سازی کر سکتے ہیں، جس پر اگر آپ بچے کے پاس نہیں بھی ہیں تو آپ کو یہ یقین ہوگا کہ آپ نے یہ سینس اپنے بچوں کے اندر ڈیولپ کر دی ہے. ٹھیک ہے، آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ تھینک یو. ہمیں اپنے کریکولم میں کن چیزوں کو ایڈ کرنے کی ضرورت ہے؟ ہم نے ابھی اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو ڈسکس کیا. ہم نے اس میں کافی فیکٹرز جن میں ہم بہت زیادہ لیگ کر رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ ہمارا کریکولم جو ہمارا اس وقت ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنایا، 80% ہم اس کو ابھی تک فالو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے کریکولم میں ویلیوز کی انکلکیشن نہیں ہے. ہمارے کریکولم میں ایکسیپٹنس چینج کو لانے کے لیے نہیں ہے. ہمارے کریکولم میں ایڈوانس ایجوکیشن کی چیزیں نہیں ہیں. ہمارے کریکولم میں اسکلز نہیں ہیں. آر وی ایبل ٹو ڈیولپ اسکلز امنگ آر کڈس؟ نو. اگر ہم بات کریں ویلیوز کی، اسوہ رسول اور اقبال فہمی کے تھرو ہم اپنے بچوں کے اندر ویلیوز کو ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے لیے وی نیڈ ٹو ٹرین آر ٹیچرس. ٹھیک ہے، اینڈ دین وی نیڈ ٹو میک افیکٹو لیسن پلانس اینڈ افیکٹو ٹیچنگ میتھڈالوجیز فار آر سسٹم. اور اس میں گھر میں پیرنٹس کا کیا رول ہے کہ وہ ان چیزوں کو پروموٹ کریں. اگر اقبال فہمی از ڈیفیکلٹ فار یور کڈس تو آپ نے ہی اس کو آسان بنانا ہے. ضروری نہیں کہ ہم اشعار کو اسی طرح پڑھ کے ان کو بچوں کو ایکسپلین کریں. ہمیں اس کا میننگ، جو اس کا ٹرک ایک نکال کے ہمیں وہ بچوں کو سکھانا ہے، وہ بتانا ہے. آپ دیکھیے کہ ویسٹرن کنٹریز میں اقبال ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جا رہا ہے. ویئر آر وی؟ ہمارے ہی شاعر علامہ اقبال، ہمارے ہی شاعر جنہوں نے ایک آئیڈیا دیا اور قائد اعظم نے اپنی ایک ٹیم کے ساتھ اس آئیڈیا کو امپلیمنٹ کیا اور آج ہم ایک آزاد وطن میں ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ویسٹرن کنٹریز میں پڑھایا جا رہا ہے ان کے افکار کی وجہ سے. لیکن ہمارے پاس اقبال کے افکار کہاں پر ہیں؟ ہمیں اپنے بچوں کو ایمبیسیڈرز بنانا ہے اقبال کا، اپنے ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہمارے نبی چلتا پھرتا قرآن تھے. ہمارے بچوں میں وہ چیزیں کہاں ہیں؟ اس کے ذمہ دار نو ڈاؤٹ ہم لوگ ہیں. اس میں ہمارے تعلیمی ادارے، اس میں ہمارے پیرنٹس، اس میں ہمارا نظام، ہماری سوسائٹی کی نارمز، ہم سب اس میں ذمہ دار ہیں. ہم کسی کو بھی
اس سے بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے. برابر کے ذمہ دار ہیں سب, اور ہر کسی کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے. اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں اقبال کو پڑھانے کے لیے فارسی سمجھنی ہے تو ایسا نہیں ہے. اب اقبال اکیڈمی اس پہ بہت کام کر رہی ہے, انہوں نے بہت سی بکس ایسی بنائی ہیں. اگر آپ بچوں کے حوالے سے یہ پوئمس دیکھیے تو اس میں میننگ فل پوئمس ہیں جو ہم بچوں کو سکھا سکتے ہیں. ان کا میننگ ہم بچوں سے کلیئر کروا سکتے ہیں, ہم انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں اس پہ. قرآن کو ہمارے کریکولم میں ایڈ ہونا چاہیے, ناٹ عربک اونلی وتھ ٹرانسلیشن. اور ضروری نہیں ہے کہ ہم ایک سال میں یا کچھ مہینوں میں قرآن ختم کر دیں. ایک ایک آیت میں لاکھوں نشانیاں, لاکھوں میسیجز. کس کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. کس کے لیے؟ سوچنے سمجھنے والوں کے لیے. یہ سوچ اور سمجھ اور غور و فکر اور یہ تدبر ہم نے پیدا کرنا ہے. یہ اویئرنیس پیرنٹس میں ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ قرآن کی اہمیت کو ہائی لائٹ کریں. ویسے اب بہت سے جو پلیٹ فارمز ہیں جو مدرس کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں ان آرڈر ٹو ہیو قرآنک ٹیچنگس. تجوید ہے, ٹرانسلیشن ہے, میں نام نہیں لوں گی, وی شوڈ ناٹ نیم اینی ون ہیئر. لیکن اب کافی چینج سوسائٹی میں قرآن کی مد میں, اس کے ساتھ اویئرنیس کی مد میں آ رہا ہے. نیکسٹ ہے جی اسکلز ڈیولپمنٹ. اگر آپ انوویشن انڈیکس آف 2018 کھولیں, آپ اس میں دیکھیں گے آؤٹ آف 200 کنٹریز پاکستان از ایٹ 127th نمبر فار دا اسکلز ڈیولپمنٹ. وائی؟ اگین وہی مارکس اورینٹیڈ نیشن. اور انڈیا جس کے ساتھ ہم میچ کھیلتے ہوئے بڑے ایموشنل ہو جاتے ہیں, انڈیا جو ہے وہ 113th نمبر پہ ہے, ہم سے آگے ہے. انہیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم نے اپنے لوگوں میں اسکلز ڈیولپ کرنا ہے. اسکلز ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ یہ جو اوبر اور کریم ہے یہ کیا ہے؟ انہوں نے ایک ریسرچ بتا رہی ہے کہ آفٹر 10 to 12 years 55% jobs will be finished. Now people are in need, the companies, they are in need of smart people. The smart people who are skilled enough to work better with the short time, highly skilled for the betterment of the companies. لیکن ہم کیا کوئی اس پر کوئی, اصل میں ہم فیوچر کو فورس ہی کر ہی نہیں رہے, ہم فیوچر کی نیڈس کو دیکھ ہی نہیں رہے. ہم ان سب چیزوں کو بھول کر صرف مارکس 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 کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. اگر ہمیں اپنے ہم اسکلز ڈیولپمنٹ کے لیے, اسکلز کی انکلکیشن کے لیے اپنے کریکولم میں اس کے لیے کچھ کام کریں, اس پر کچھ ایڈ کریں. ایٹ لیسٹ بینگ پیرنٹس, بینگ ٹیچرس, آپ لوگ ڈسکشن اس طرح سے کریں اسکلز کیا ہونے چاہیے. اگر ہم ایز اے سوسائٹی دیکھیں تو نیڈ کیا ہے؟ کریٹیکل تھنکنگ. کیا ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں جو کریٹیکلی سوچ سکتے ہیں؟ اینالائزنگ اسکلز. اینالائزنگ اسکل کیا ہے؟ چیزوں کو اینالائز کرنا, ایک رپورٹ بنانا, اس کی روشنی میں, جو اس کے ریزلٹس کی روشنی میں فیوچر پلاننگ کرنا. پرابلم سالونگ اسکل. جو ہمیں بینگ اے نیشن کرائسس ملتے ہیں, کیا ہمارے بچے اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے فیوچر کے لیے ریڈی ہیں؟ نہیں. یہ آپ نے سوال کیا تھا نا, کیا مارکس کی دوڑ سے باہر کیسے آ سکتے ہیں؟ جب ہم اسکلز ڈیولپمنٹ کو فوکس کریں گے آٹومیٹیکلی جو مارکس ہیں وہ سائڈ پر رہ گئے. دیکھیے جب بھی چینج لانا ہوتا ہے نا, اس میں سب سے پہلے ہمیں جو بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے میلٹ کرنا ہوتا ہے. میلٹ کیسے کرتے ہیں؟ ڈسکشن سے. آبویسلی پیرنٹس آپ کے بگ اسٹیک ہولڈر آف یور اسکول, اور ٹیچرس آبویسلی جنہوں نے کام کرنا ہے, جب وہ ریسورس گائیڈ سے نکلیں گے ان کو کچھ تھوڑی ایفرٹ کرنی پڑے گی نا. ٹیچرس کے ساتھ ڈسکشن کیجیے, اپنے پیرنٹس کو اعتماد میں لیں, انہیں بتائیں, یہ نیڈس بتائیں کہ سوسائٹی کے آنے والے وقت میں کیا ہیں. ان کے ساتھ ڈسکس کر کے ان سے پوچھیں. جو اچھا لیڈر ہوتا ہے نا, وہ اپنے ذہن میں ایک آبجیکٹیو رکھتے ہوئے اپنے لوگوں کو اس پوائنٹ پہ لے آتا ہے. وہ لوگوں کے منہ سے کہلواتا ہے وہ ڈیزائرڈ تھنگ جو اس کو کہنی نہیں چاہیے لیکن وہ چاہتا ہے کہ وہ ہو, وہ اپنے لوگوں سے کہلواتا ہے. ٹیچرس اور پیرنٹس اس پوائنٹ کو خود ہائی لائٹ کریں کہ اٹ شوڈ بی ڈن ان آر سسٹم. اور پھر آپ پیرنٹس کو بتائیں کہ وی آر گوئنگ ٹو پٹ دا مارکس سسٹم اسائڈ. ہم بہت کم ویلیو کریں گے مارکس کو, لیکن ہم ویلیوز کو دیکھیں گے. ہم اقبال فہمی کو, ہم مصباح رسول کے تھرو ہم ایکٹیویٹیز پلان کریں گے اپنے بچوں میں یہ چیزیں انکلکیٹ کرنے کے لیے. پھر آپ کریٹیکل تھنکنگ کا ایک لیسن رکھ دیں. جو بھی آپ کے اسکلس ہیں 21st سینچری اسکلس, یہ کچھ سیز پر ڈیپینڈ کرتے ہیں, کریٹیوٹی, کریٹیکل تھنکنگ, اینالائزنگ اسکل, پرابلم سالونگ. 1 month ایک کو لے کر چلیں, پورے سال کے کریکولم بنائیں نا, اپنا ایک ایکٹیویٹی پلان بنائیے. اس میں وہ بچوں کے ویکلی لیسن میں ایک لیسن ایڈ کر دیجیے. اس سے ریلیٹڈ آپ کے ٹیچرز ایکٹیویٹیز پلان کریں. اس میں کہیں آپ دیکھیں ہم ہر سبجیکٹ کو ایک ہی طریقے سے پڑھا رہے ہیں. ورڈز میننگ, ورڈ سینٹینسز, ورک شیٹ, نوٹ بک اور پینسل ہر سبجیکٹ کے ساتھ ہے. سائنس کی ڈیمانڈ ہے آبزرویٹری اسکلس, اینالائزنگ اسکلس, ہاؤ ٹو گیٹ ڈفرینسز اینڈ دین ہاؤ ٹو رائٹ رپورٹ. سوشل اسٹڈیز کا آبجیکٹیو کیا ہونا چاہیے؟ سیوک سینس.
انگلش اینڈ اردو کیا ہیں لینگویجز, ہاؤ ٹو میک دیم کانفیڈنٹ انف ٹو اسپیک اور ٹو ٹاک ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں وہ لوگ بہت کامیاب ہیں جو افیکٹو کمیونیکیٹرز ہوں گے اور اسکلڈ ہوں گے, اینڈ دے وڈ نو کہ ہاؤ ٹو لیو ان گروپس. گروپس میں کیسے رہا جاتا ہے, ود کوآپریشن, ود پیشنس, ود ٹالرنس. ہم تبھی ایک کمیونٹی میں رہ سکتے ہیں نا سکسیزفلی. یہ ریسرچ کہتی ہے کہ آنے والے وقتوں میں یہ لوگ کامیاب ہیں. یہ وہ ویلیوز ہیں, یہ وہ اسکلز ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم اپنے بچوں کو بولنا تو سکھا پا نہیں رہے, ہر سبجیکٹ کی نیڈ مختلف ہے. انگلش اینڈ اردو از اے لینگویج آف کمیونیکیشن, اینڈ میتھس از اے لینگویج آف یونیورس. سائنس از اے لینگویج آف آبزرویشنز. جو ہماری کائنات میں چینجز آ رہے ہیں, ہمارے بچوں کو کچھ نہیں پتا کہ اس وقت کن کن چیزوں پہ ریسرچ کر کے ہمیں سولوشنز ڈھونڈنے چاہیے. دے ڈونٹ نو. ہمارے ٹیچرس کو نہیں پتا کیونکہ ہم نے ان کے ذہنوں کو بند کر دیا ایک سلیبس میں, نوٹ بکس میں اور بکس میں. ٹیچر کا زیادہ ٹائم جب چیکنگ پہ نکل جاتا ہے, ایک چیپٹر پہ 1 ورک شیٹ ہونی چاہیے, دیٹس آل. باقی ڈسکشنز ہونی چاہیے. فار ایگزامپل سائنس ہے, آپ پروجیکٹس ارینج کریں بچوں کے لیے, اس پہ پھر اسکول مالکان کا پیسہ لگتا ہے نا, اس سے بھی ہم تھوڑا پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم پروجیکٹس ارینج کریں, ان پروجیکٹس کی ڈیمونسٹریشن ہونی چاہیے, اس میں ان کا انالیسز ہونا چاہیے, رپورٹ رائٹنگ 1 پیج کی ہونی چاہیے جس میں پورے اس چیپٹر کی سمری ہونی چاہیے. اور کبھی بھی ایک بک کے چیپٹر کو صرف اس چیپٹر تک نہیں پڑھانا چاہیے. وی شوڈ ٹچ ادر ایسپیکٹس آف دس ٹاپک فرام انٹرنیٹ اینڈ فرام ادر ریسورس بکس. اسٹیم کا نام کس کس نے سنا آپ میں سے؟ اسٹیم از اے کمبینیشن آف دیز 4 سبجیکٹس, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. اور اب بلیو می کہ یہ ویسٹرن کنٹریز میں یہ موڈ آف ایجوکیشن از بینگ ٹاٹ سنس لانگ. پاکستان میں یہ اب شروع ہو رہا ہے. اس پہ وہ قومیں بہت آگے نکل گئیں. انہوں نے بیگس کو فری کیا برڈن سے, نوٹ بکس ورک شیٹ سے باہر آئے. انہوں نے ان چیزوں کو انٹیگریٹ کیا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ, ٹیکنالوجی کے ساتھ ان کو ایڈ کیا, اور ان کے لیے ریسرچ کے نئے سے نئے راستے فار دا اسٹوڈنٹس دے آر ڈیولپنگ. انجینئرنگ اینڈ میتھمیٹکس. آپ اگر گوگل پہ اس کو گوگل کیجیے اسٹیم, تو یو ول سی. آپ کے لیے سر جیسے آپ اپنے اسکول کے لیے بات کر رہے ہیں, تو یو کین ایڈ اپنے ٹیچرس کو اس پہ, آپ انٹرنیٹ پہ اس سے ریلیٹڈ ٹریننگز دلوائیں. بہت زیادہ فورمز ہیں جو اس پہ ٹریننگز دے رہے ہیں ٹیچرس کو, اسکولس کو. اور اس میں تو اب اسٹیم بھی آ گیا, STEAM. اس میں انہوں نے انگلش بھی ایڈ کر دی, آرٹس بھی ایڈ کر دیا. اور اس میں اگر وہ سائنس ہے, اس میں اگر انہوں نے ایک پروجیکٹ دیا میتھمیٹکس کا, سائنس کا سوری, تو اس میں انہوں نے کہیں کیلکولیشنز ایڈ کر دیں ان آرڈر ٹو ایڈ سائنس. پھر اس کو ہاؤ ٹو ڈیمونسٹریٹ دس از انگلش. اس میں ٹیکنالوجی اگر آپ نے ریسرچ کرنی ہے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ, تو وہ آپ نے ٹیکنالوجی کا یوز اس میں آ گیا. دس از کالڈ اسٹیم. آپ کو نہیں لگتا کہ دس از ایکچولی اسکل ڈیولپمنٹ؟ ان شارٹ ٹائم وی کین ٹیچ آور اسٹوڈنٹس افیکٹولی, رائٹ. نیکسٹ از اباؤٹ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. پروجیکٹ بیسڈ لرننگ میں ٹیم میکنگ, ٹیم بلڈنگ. آپ دیکھیے ہمارے, اگر ہم اپنا پولیٹیکل سینیریو دیکھیں آج کل کا, جس میں جو انسٹیبلٹی ہے, لیب کیا کر رہی ہے چیز؟ ٹیم بلڈنگ. وہ ٹیم بلڈنگ اسکل نہیں ہے. اگر ہم ایک گراس روٹ لیول سے, جیسے آپ نے ہر بات میں اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کیا, ہم اپنے بچوں میں ٹیم بلڈنگ اسکل جو ہے وہ ڈیولپ کریں. جب وہ اکٹھے رہ کے کام کرنا سیکھیں. ہم ایک بچے کو پروجیکٹ اسائن کر رہے ہیں, ایک گروپ کو, اس میں سم ون ول برنگ دا مٹیریل, سم ون ول be adding the information from internet, and one of or two of the students they will demonstrate, کچھ اس کو اس میں ایڈ آن کریں گے. دس از کالڈ پروجیکٹ بیسڈ لرننگ. اور یہیں سے ویلیوز کی انکلکیشن بھی ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ 4 لوگوں کا گروپ ہے اور ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنا, لوگوں کو سننا, لسننگ, اینڈ دین ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کرنا, یہ بہت بڑا ایشو ہے. ہم اس کو کلیش نہیں کہنا چاہیے. دس از کالڈ ڈفرینس آف اوپینین. اور ہر کسی کا ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, ہر کسی کو اس کا حق ہے کہ وہ اپنے جو رائے ہے اس کو اچھے طریقے سے بیان کر سکے. صرف ہمیں اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ وہ رسپیکٹفل وے میں بات کریں. ڈفرینس آف اوپینین شوڈ بی شیئرڈ ود رسپیکٹفل مینر. جب ہم رسپیکٹ کے ساتھ اس کو نہیں ڈسکس کرتے, ایڈ نہیں کرتے, تو نو بڈی از ریڈی ٹو لسن, رائٹ. ایجوکیشنل ٹیکنالوجی, اگین دس از اے میٹر آف, ہم یہ چیزیں بھی اپنے کریکولم میں ایڈ کر سکتے ہیں. دس از اے ٹائم آف ٹیکنالوجی, ٹھیک ہے. دس از اے ٹائم کہ ہمیں ڈیجیٹل لرننگ کی طرف جانا چاہیے. اٹس کاسٹ افیکٹو, سیونگ ٹائم. اور جو بچوں کا انٹرسٹ ہے سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ, ہم اس شوق کو کنورٹ کر سکتے ہیں
ٹورڈز ایجوکیشن. ہم اس طرح سے چینج لا سکتے ہیں. اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہی کچھ کرے. فار ایگزامپل اگر نہیں کرتے تو ایز اے بی پلان ہم اپنے بچوں کو سائنس کی گیمز آن انٹرنیٹ وی کین فائنڈ اینڈ وی کین گیو. دیر آر مینی آف دا تھنگس. اگر ہمارے پاس ٹائم ہو ہم وہ لنکس اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. پلان آؤٹ کریں, ان کو کھولیے, ڈسکس کیجیے اور بچوں کو ٹاسک اسائن کیجیے کہ کیا کیا اس میں ہونا چاہیے. اب پیرنٹس کا رول کیا ہے, پیرنٹس کو کس طرح سے اپنے بچوں کی تربیت سازی جو ہے وہ کرنی چاہیے. سلیبس چاہے ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے لیکن تربیت سازی تو پیرنٹس کا ہی کام ہے. 0 to 3 جو ایج ہے اس میں بچہ صرف اور صرف آج کل کا جو ہمارا ایک ایج لیول ہے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے وہ صرف پیرنٹس کے ساتھ ہے. اس ایج میں بچہ اپنی سینسز کے تھرو لرن کرتا ہے اور بس اس کا زیادہ تر ٹائم اپنی مدر کے ساتھ گزرتا ہے. دس از دا بیسٹ ٹائم. ماریا مونٹیسری کہتی ہے کہ پہلے 6 سال وہ ٹائم پیریڈ ہے کہ جس میں بچے کی 80% جو پرسنالٹی ہے وہ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. تو 0 to 3 آپ بچوں کی سینسز کے تھرو ان کو سکھا سکتے ہیں بچے. اور جو 3 to 6 ہے اس میں لینگویج ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈراپ آؤٹ آف ایجوکیشن ہے پرائمری سیکشن ہوتا ہے. کیوں؟ جب آپ کے بچے کی لینگویج ڈیولپمنٹ نہیں ہوتی 3 to 6 میں. بچے ایجوکیشن کو ایز اے برڈن لیتے ہیں, ان کے کانسیپٹس کی کلیئرٹی نہیں آتی اور وہاں دے آر فیڈ اپ آف ایجوکیشن. ہیئر دا پیرنٹس دے نیڈ ٹو پلے اے رول کہ وہ بچوں کی کنورسیشن کو, ان کی گفتگو کو سنیں. بچے بہت کچھ کہنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. وی آر لیکنگ ان ٹائم. ٹھیک ہے, آپ اس میں بچوں کو پراپرلی ایڈریس کیجیے ان کے ایشوز کو. بہت سی چیزیں ہمیں ایسی پتہ چل رہی ہوتی ہیں جو ہمیں خود بچوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرنی چاہیے, بچوں کو خود ہمیں بتانی چاہیے. وی شوڈ اوپن دا ویز آف ڈسکشن ود آر کڈس. لینگویج ڈیولپمنٹ ایسی ہی ہوتی ہے کہ ہم ان سے چھوٹے چھوٹے کویشچنس کریں, ہم ان کو ٹاپکس دیں, ان کو کہیں کہ اچھا اس کو بتاؤ, ایکسپلین کرو. یو ول سی دے ول بی اوپن مائنڈیڈ. ان کے ذہن کھلیں گے کچھ بھی کہنے کے لیے, اور یہی کانفیڈینس ہے جو ہمارے آج کل ماسٹرز اور ایم فل کے لوگوں کے پاس نہیں ہے. اچھا, پیرنٹس کے لیے ایک اور گائیڈ لائن ہے کہ آپ جب آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو اس کو نا فوکس, اس کا اٹینشن اسپین ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے بچوں کے ہاتھ سے چھوٹی چھوٹی مشق کروائیے. آپ نے کبھی یہ مونٹیسری ٹریننگ میں ٹیچرس کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ بچوں سے آپ کبھی دیکھیں جو بچے چھوٹے ہیں وہ ایک چیز کو ایک کلاس سے دوسرے میں ڈیلتے ہیں, بار بار یوں پریکٹس کرتے ہیں. ہم اس کو بڑا سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی وقت نہیں ہے, لیکن بلیو می دے آر لرننگ سم تھنگ. ان کے یہ والے جو اسکلز ہیں نا دے آر بینگ ڈیولپڈ. ان کی ایکسرسائز ہوتی ہے. یہ چیزیں یہاں کے جو یہ اسکلز ہیں نا, یہ موٹر اسکلز یہ جہاں سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں آپ کے برین سے. بچوں کا اٹینشن اسپین ڈیولپ ہوتا ہے اس طرح سے. چھوٹے چھوٹے کام ان کی انگلیوں سے کروائیں, ان کے ہاتھوں سے کروائیں. یو ول سی اے بگ چینج. ہمارے آج کل کے بچوں میں اٹینشن اسپین بھی بہت زیادہ لیک کرتا ہے. بچے اس میں بھی تھوڑی سی دیر کے لیے کام کریں گے, 10 منٹس کے لیے, 15 منٹس کے لیے, اس کے بعد وہ اس سے بور ہو جاتے ہیں. تو یہ چیزیں اس میں ڈیولپ کیجیے. اور بچوں کے ساتھ کوئی بھی آپ ایک تبدیلی لانا چاہ رہے ہیں گھر کے ماحول میں, آپ بچوں کو کوئی ٹارگیٹ اسائن کرنا چاہ رہے ہیں, سب سے پہلے اس پر ڈسکس کریں. پوائنٹ یہاں ہونا چاہیے اور ڈسکشن اس طرح سے لے جائیں اپنے کویشچنس کے تھرو کہ بچے اس کو کہیں کہ ہمیں یہ اس طرح کرنا چاہیے. ایک اچھا ڈسکس کرنے والا, ایک اچھا لسنر, وہ اپنے بچوں کو اس پوائنٹ پر لے آتا ہے اپنے سوالوں کے تھرو, اپنے اچھے ریئلسٹک آبجیکٹیوس کے تھرو, اپنی اس کنورسیشن کو کسی کنکلوژن پہ لے آتا ہے. اس کے بعد بچوں میں محنت کرنے کی عادت. ان کو محنتی لوگوں کی کہانیاں سنائیے, ان کے سامنے محنتی لوگوں کو اپریشیٹ کیجیے. یہ وہ ایک اسکل ہے, یہ وہ ایک کوالٹی ہے ہمارے اندر بینگ اے ہیومن بینگ, جس میں ہم بہت لیک کرتے ہیں. ہم شارٹ ویز ڈھونڈتے ہیں, ہم شارٹ مینس ڈھونڈتے ہیں ٹو بی سکسیزفل. محنت سے بھاگتے ہیں اور محنت کرنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ چیز سکھانے کی اشد ضرورت ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود بھی ان کے سامنے محنت کریں. ہمارے بچوں کو یہ ریئلائز ہو کہ ہمارے پیرنٹس یا ہمارے ٹیچرز ہمارے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. اس کو اس چیز کو ان کے سامنے ڈسکشن کے تھرو ہائی لائٹ کیا جانا چاہیے. اپنے کام سے محبت. بچوں کو بچے اس کام کو برڈن لے کر نہیں کرتے, بچے اس کو خوشی سے جو کام کیا جاتا ہے اس کے ریزلٹس بہت اچھے ملتے ہیں. یہ جو ہم شارٹ مینس ڈھونڈتے ہیں نا, اگر یہ ہم خوشی سے کرنا شروع کر دیں تو آپ کو ریزلٹس ملیں گے تھوڑے وقت میں زیادہ. خوشی سے کرنا, آپ کے دل کا آپ کے ساتھ ہونا, ایکسیپٹنس ہونا اس کام کو کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو بھی ذمہ داریاں دیں, ہمیں جو بھی ٹاسک اسائن کر کے بھیجے, جو یہ فطرت کا اصول ہے کہ وہ لوگوں کو مواقع فراہم کرتی رہتی ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلیاں لائیں, وہ امپروو کریں. کیونکہ
کیونکہ ان کو مواقع ملتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں کوشش میں اپنی صحیح پرائیورٹیز میں لیگ کر جاتے ہیں، اور ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے، رزلٹ کس نے دینا ہے؟ اس اللہ تعالیٰ نے، اور بلیو می وہ کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آج ہمارا جو نصاب ہے، جو ہمارا کریکولم ہے، وہ ان لوگوں کو، افراد کو ایک قوم بنانے کی جو خوبی ہے نا، اس سے قاصر ہے. ہم لوگ ایز اے نیشن نہیں اپنے آپ کو ڈیولپ کر پا رہے. ہمیں ایک ایسے کریکولم کی ضرورت ہے جہاں پر ہم اپنے کریکولم میں ویلیوز کو ایڈ کریں، ہم سکلز ڈیولپمنٹ پہ کام کریں، ہم ماڈرن ایجوکیشن کو ایڈ کریں ان سب چیزوں کے ساتھ، ہم ویلیوز میں اسوہ رسول اور اقبال فہمی کو ایڈ کریں. ٹھیک ہے، اور پھر ہم پیٹریوٹک بھی ہوں. ہمارے اندر ایز اے نیشن کام کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے، ہماری اجتماعی سوچ ہونی چاہیے، ہماری انفرادی سوچ نہیں ہونی چاہیے. تبھی ہم ایک اچھی نیشن بنا سکتے ہیں، اور اس میں ہر کسی کو اپنا ایک کردار ادا کرنا ہے، چاہے ہم پیرنٹس ہیں، چاہے ہم ٹیچرز ہیں، چاہے ہم پالیسی میکرز ہیں. نو ڈاؤٹ پالیسی میکرز پہ بہت بڑی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں سے بری ذمہ قرار نہیں دے سکتے.